نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ سورة الأحقاف مکیہ، سورة الأحقاف مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 35 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ حامیم، اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو غالب ہے، جس کا ہر کام حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، وہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ الا بالحق واجل مسمى، ٹھیک ٹھیک بنایا ہے اور ایک متعین مدت تک کے لیے بنایا ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور یہ کفر کرنے والے لوگ ان تمام چیزوں سے اعراض کرتے ہیں جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، اے نبی آپ کہہ دیجئے، بھلا بتلاؤ ان لوگوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کہو ان سے کہ مجھے بتلاؤ کہ ان لوگوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کے پیدا کرنے میں ان کی کوئی شرکت اور ان کا کوئی ساجھا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر وہ شرکت کا دعویٰ کریں تو کہیے کہ لاؤ میرے پاس کوئی دلیل لکھی ہوئی اس سے پہلے کی، یا کوئی لکھا ہوا مضمون جو منقول ہو کر چلا آ رہا ہے جو دلیل بن جائے تمہارے دعوے کی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے کلیم میں سچے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه،
اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو پکارے جو ان کی پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور حال یہ ہے کہ ان کو ان لوگوں کے پکارنے اور بلانے کا پتہ بھی نہیں، وہ غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ معبود ان کی عبادت کا انکار کر بیٹھیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں، ہمارے احکام کھلے کھلے پڑھ کر سنائے اور بیان کیے جاتے ہیں تو یہ کافر حق کے بارے میں جب ان کے سامنے واضح ہو کر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا میجک ہے، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ام یقولون افترا، یا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اسے تراش دیا ہے۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، آپ کہہ دیجئے اگر میں نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تراش لیا ہے تو خدا کے عذاب کا میں مستحق ہوں گا، تو تم میرے لیے خدا کے عذاب سے کسی طرح بھی بچانے کے لیے قادر نہیں ہو۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ خدا جانتا ہے وہ تمام باتیں جن میں تم مشغول ہوتے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ تمہارے اور میرے درمیان گواہی دینے والا کافی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے نبی آپ یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ میں کوئی نیا انوکھا رسول نہیں ہوں۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور مجھے مستقبل کی خبر نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، بس میں پیروی کرتا ہوں ان احکامات کی جو میرے پاس وحی کر کے بھیجے جاتے ہیں۔ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صاف صاف تم کو خدا کے عذاب اور جہنم سے ڈرانے والا ہوں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، آپ یہ بھی اعلان کر دیجئے، یہ بھلا بتلاؤ، فرض کر لو اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہو اور تم نہیں مان رہے ہو۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور بنی اسرائیل میں کا کوئی گواہ، ان کے علماء اس جیسی کی گواہی دے کر مسلمان ہو جائیں، فآمن، مسلمان ہو جائیں، واستكبرتم، اور تم مسلمان نہ ہو، تکبر میں پڑے رہو، تو کیا حال ہوگا جب خدا پکڑے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ سورۃ الجاثیہ کی تفسیر مکمل ہو گئی اور اسی پر 25واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب یہ نئی سورۃ الاحقاف شروع ہو رہی ہے اور نیا پارہ 26واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الاحقاف سورت کا نام ہے، اس میں احقاف کا ذکر ہے جہاں پہ قوم رہتی تھی اور وہاں پہ بڑے بڑے ریت کے بالوں کے ٹیلے جمع رہتے تھے، تو اس طرح نشاندہی کی ہے
کہ وہاں پہ رہنے والی قوم اس نے اللہ کو نہیں مانا، تو اللہ کے نبی کا انکار کفر ہے، اور کفر کی سزا دنیا میں عذاب ہے، کبھی عذاب نہیں آیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کو حامیم سے شروع کیا ہے، حامیم۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہم کو جو بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ایک ایک لمحے کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں، نیکیاں کمائیں، خدا کے احکام کو فالو کریں، اس کے حکموں کو مانیں، نافرمانی سے بچیں۔ ایک ایک منٹ اور سیکنڈ نیکیاں جمع کرنے میں ہمارا گزرنا چاہیے، ہمارے اعمال صحیح صحیح ادا ہونا۔ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جماعتوں میں نکلتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، تو ان سب جگہوں میں جا کر ہمارے اعمال ایسے درست ہوں کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع ہوں، تو اللہ کے ہم محبوب بندے بنیں گے۔ یہ پوری ایک رکوع کی تفسیر سنیں گے، ایک ایک حرف پر 10 نیکی مل رہی ہے، اس کے معانی سمجھ رہے ہیں، مسئلہ سمجھ رہے ہیں، تو 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی سب نیکیاں جمع ہو رہی ہیں۔ ان سب چیزوں کو سیکھ کر کے اپنے ذخیرے میں، اپنے اعمال کے ذخیرے میں اضافہ کرتے رہنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے۔ مسجدوں میں عام طور پہ دیکھا ہوگا، بوڑھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کمزور لوگ نماز پڑھتے ہیں، کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو کرسی پہ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کا ایسا دیکھنا ہوا کہ فرض نماز ہے، کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے اور نماز شروع کر دی، اور چل کر کے آ رہے ہیں، چل کر کے آ رہے ہیں۔ ابھی نماز پڑھ کے جائیں گے تو باہر کھڑے رہیں گے، باتیں کریں گے۔ تو یہ جو ہیئت ہے، کیفیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیام پر قادر ہے، اور فرض نماز میں قیام پر قدرت ہوتے ہوئے بیٹھ کر کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ہی نہیں نماز۔ میں ابھی 2 ہفتہ پہلے سفر میں جا رہا تھا، تو نندربار اسٹیشن پر مسجد ہے اسٹیشن کے کنارے، تو بہت دنوں کے بعد گیا تھا اس مسجد میں، کیونکہ جانا وانا بھی سفر میں بہت کم ہوتا ہے، تو گیا تو اس میں نیا امام بھی اور نئے نائب امام بھی، تو کوئی پہچانتا نہیں تھا، حالانکہ بہت زمانے سے وہاں پہ پہلے جاتے واتے تھے، جمعہ کو بیان بھی ہوتا تھا، تو پرانے لوگ جانتے ہیں، نئے نہیں جانتے۔ اس میں پوری لائن جو ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، اور سب آرام سے آئے۔ ابھی میں وہاں دیکھ رہا ہوں، مجھ کو 9 بجے ٹرین پکڑنی ہے بمبئی کے لیے، تو پہلے ہی میں دیکھ رہا ہوں ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور آ کر کے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ اب تھوڑا سا بھی شناسائی ہوتی تو میں چاہ رہا تھا کہ مائک لے کر کے بتاؤں مسئلہ، کیونکہ کتنے زمانے سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز ہی نہیں ہو رہی۔ قیام پر قدرت ہوتے ہوئے فرض نماز میں بیٹھ کر کے پڑھنا نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ قیام نہیں کیا نا، فرض چھوٹ گیا۔ لیکن بہرحال وہ لوگ نماز جیسے پڑھے، میں کچھ بولا نہیں۔ نماز کے بعد امام صاحب کو اللہ البتہ بتا کے گیا کہ دیکھو میری ذمہ داری ہے، میں تو چاہ رہا تھا کہ مائک لے کر کے بولوں، لیکن آپ سے کوئی تعارف نہیں تھا، یہ کون سا آدمی آ گیا، کیا اعلان کر رہا ہے، پہلے سے کچھ تعارف ہو تو مسئلہ بھی آدمی قبول کرے، نہیں تو کہیں گے نیا مسئلہ، نئی چیز، یہ کیا ہے؟ یہ نیا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے قیام پر قدرت ہوتے ہوئے فرض نماز میں بیٹھ جائیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، فرض نماز کے علاوہ، واجب کے علاوہ سنت مؤکدہ ہو، تراویح ہے جیسے، یا نفل نماز ہو، اس میں بیٹھ گئے آپ قدرت ہوتے ہوئے تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن آدھا ثواب ملے گا۔ اور جو بوڑھے لوگ ہیں بیچارے معذور ہیں، وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں عذر ہوتے ہوئے، تو ان کو پورا ثواب ملے گا۔ یہ مسئلہ محقق ہے۔ تو اس طرح ہم کو سیکھتے رہنا ہے۔ ایک مسئلہ سیکھ لیا، اب نماز ہوگی، اب مسئلہ تو یہ ان کی اتنا نمازیں نہیں ہوئی،
لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسئلہ بتانے کے باوجود بھی لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ قضا کرنا شروع کریں اور قضا کرنے کا ارادہ کریں. لوگوں کو بتاؤ تو لوگ مانتے ہی نہیں. اسی ماننے کے لیے جو جذبہ ہے، جماعتیں نکلتی ہیں. ایک امیر ہوتا ہے بیچارہ، وہ منواتا ہے، جب تک 40 دن رہتے ہیں، 30 دن 3 دن رہتے ہیں، اور جو ہے جماعتیں نکلتی 4 مہینہ، اس میں امیر بھی وہ مانتے ہیں. وہ ماننے کا جذبہ اس لیے کہ جو صحیح بات ملے وہ مانو، اس کے بعد گھر پہ آؤ تو مانو. لیکن آدمی پر شیطان سوار ہے، ہم پر آپ پر کسی پر بھی، ہر آدمی کا شیطان الگ الگ ہے. تو شیطان سوار ہے اور شریعت کی باتوں کو مانتے نہیں. تو یہ ہے مسئلہ کہ ہم کو اپنی نماز درست کرنے کے لیے جتنی بھی مسجدوں میں اس طرح کرسیاں لگی ہیں، تو جو لوگ قیام پر قادر ہیں ان کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد جیسے ہی امام صاحب نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رکوع میں بھی چلے جائیں گے، وہ قدرت ہے ہی، اور اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں. سجدے میں جائیں گے تو یہ گھٹنا درد کر رہا ہے تو معاف ہے، بڑھ جائے گا درد، اتنی چیزیں معاف ہیں. تو جھکنا سجدے میں بھی ہوتا ہے اور رکوع میں بھی ہوتا ہے. تو رکوع والا جھکنا تو پایا گیا، سجدے والا اب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، کیونکہ اب عذر ہے آپ کے لیے. سجدہ جو فرض ہے وہ چھوٹ رہا ہے، تو جتنے پہ قدرت ہے اتنا کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ نمازیں بہت سارے لوگوں کی نہیں ہوتی ہیں، اس کو جو ہے ہمیں صحیح کرنا چاہیے. نیکیاں اپنی بڑھیں گی، ہو ہی نہیں ہے تو نیکیاں ہی نہیں ملی. اب ہو گئی کم، 2-4 سنتیں چھوٹ رہی ہیں، تو ان سنتوں کے ترک کی وجہ سے ثواب کم ہو جائے گا. لیکن فرض ہی چھوٹ رہا ہے اور واجب چھوٹ رہا ہے، سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلی رکعت میں نہیں شامل ہوئے امام صاحب کے ساتھ، دوسرے میں آئے. جب امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے التحیات میں، تو التحیات میں ہم نے اللہ اکبر کہہ کے جیسے ہم بیٹھے، التحیات للہ، ابھی یہاں تک پہنچے نہیں، التحیات للہ یہاں تک پہنچے، تب تک امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے. تو اب جو ہے التحیات کو پورا کر کے کھڑا ہونا واجب ہے. اگر کوئی چھوڑ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اور اس میں یہ کتنا عام ہے، یہ بہت عام ہے. جب جان گئے تو جماعتوں میں بتانا آسان ہے کہ لوگ مانتے ہیں، پھر دوسری جگہ سے عام کہیں بھی جا کر کے اعلان کر دیا تو پھر لوگ نہیں مانتے. اسی لیے جماعتوں میں منع ہے کہ مسئلے مسائل مت چھیڑو، اس لیے کہ پھر آپس میں خلفشار ہوگا. لیکن جب امیر ہے، عالم ہے، وہ بتائیں گے تو انشاءاللہ سب لوگ مانیں گے، اور اس کے بعد آگے جا کر کے بھی لوگ مانیں گے، کیونکہ خلفشار سے امت کو بچایا گیا ہے. اسی وجہ سے عید کی نماز میں واجب چھوٹ جائے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو سال بھر نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ جانتے نہیں کہ سجدہ سہو کیا ہوتا ہے. تو عید کی نماز میں واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو ہر نماز میں کیا جاتا ہے اگر واجب چھوٹ گیا، لیکن عید کی نماز میں منع ہے. آپ ویسے ہی نماز پوری کر دو، بغیر سجدہ سہو کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ امت کو لڑائی جھگڑے سے، خلفشار سے بچانا ہے. آج آئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں محبت سے ملنے کے لیے، یہ کیا نئی بات امام صاحب نے کر دیا. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو سیکھنا ہے. ایسے ہی آخری رکعت میں اگر پہنچے ہم اور اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے ہیں امام صاحب، ہم بھی بیٹھ گئے قعدہ اخیرہ میں، اور ادھر التحیات للہ والصلوات والطیبات ہم نے پڑھا تھا، اتنے میں امام صاحب نے سلام پھیر دیا. تو اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس کی نماز چھوٹی ہو التحیات پوری کیے بغیر کھڑا ہو جاتا ہے. تو التحیات پوری کیے بغیر کھڑا ہو گیا اور جو ہے بعد میں سجدہ سہو کر لیا، تب تو نماز ہو جائے گی، تب تو نماز ہو جائے گی. نہیں تو سجدہ سہو واجب جو ہے اس کا چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. وہاں بھی لکھا ہے مکروہ تحریمی ہوگی. اس وجہ سے امام صاحب سلام پھیر دیں، آپ التحیات آرام سے پوری کریں، التحیات پوری کر کے پھر کھڑے ہوں. یہ 2-3 باتیں ہیں، ان 2-3 باتوں کو بھی اس میں یاد رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین دیا ہے اس دین کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزانہ اپنی نیکیاں بڑھائیں. روز ہمارے اعمال میں، اعمال نامے میں نیکیاں بڑھتی رہیں. حامیم
ان کو کہتے ہیں حرف مقطع، حروف مقطعات. ایسے بہت سارے آئے ہیں، الف لام میم را، ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد. تو ان کی بڑی فضیلت ہے. معنی تو اس کے معلوم نہیں، اللہ نے حضور کو بتایا اور حضور کی اور اللہ کی راز و نیاز کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے تھے، دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے رسول بھی جانتے تھے، دونوں لوگ جانتے تھے، بقیہ کسی کو بتایا نہیں. لیکن یہ ماننا، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اس کے کیا معنی ہے. اللہ جانتے ہیں، جو بھی معنی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو الگ سے پڑھتے رہنا اور پڑھ کر کے دعا کرنا اور گھروں میں لٹکانا، اس کی باقاعدہ فضیلت ہے. مصیبتیں دور ہوتی ہیں، مسائل ختم ہوتے ہیں، آصف وغیرہ ختم ہوتا ہے. اس کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لینا، یوں ہی پڑھ لینا، گھروں میں لٹکانا، ان سب کی فضیلت ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک معمول لکھا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد کو پڑھ کر کے ایسے انگلیاں بند کی جائیں، یہ انگلیاں ایسے بند کی جائیں. اور اس کے بعد ہا میم ایک بار کاف ہا یا عین صاد، ایسے کاف ہا یا عین صاد ایسے بند کر لیں گے. ایسے اس کے بعد 25ویں پارے میں جو ابھی مکمل ہوا، ہا میم عین سین قاف ایسے بند کرنا. بند کر لینے کے بعد کسی آدمی سے ڈر لگتا ہے، کوئی ظالم ہے، کہیں سفر میں ہم جا رہے ہیں اور کوئی جو ہے ادھر ادھر بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، تو اس طرح کر کے اس کے سامنے ایسے کھول دیں تو ڈر ختم ہو جائے گا اور اس کی طرف سے کوئی ایذا رسانی نہیں ہوگی. کیونکہ کلام الہی ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے، شفا عام ہے، دلوں کے امراض کی شفا، یعنی اصل تو احکام الہیہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو عام ہے، عموم ہے، اس عموم کی وجہ سے جو ظاہری طور کی شفا ہے وہ بھی ہے. ڈر، خوف اور تمام چیزیں، کوئی بھی آیت پڑھ کر کے ہم نے اپنے اوپر دم کر لیا، بچوں کے اوپر دم کر دیا، اور یہ نیت ہے فیہ شفاء للناس، ضمیر ہے، اس کا مرجع پورا قرآن ہے. کوئی بھی پڑھ کر کے دم کر لیا، نیت کر لیا، اللہ جو ہے انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے اعتبار سے اللہ فیصلہ کرتا ہے. اللہ رب العزت شفا دیتے کسی کو، اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ اور بندے کے راز و نیاز کی باتیں ہیں. اللہ اپنے بندے سے، بندہ اپنے اللہ سے کیا ہے، امید رکھتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں. فلیظن بما یشاء، تو جو چاہے میرے ساتھ گمان کرے. قرآن پاک پڑھ کر کے اللہ کے ساتھ گمان کر رہا، اللہ شفا دیں گے، حدیث کے مطابق اللہ شفا دے دیں، تو کسی کو کیا ہوتا ہے، اس میں کوئی اللہ اور بندے کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا، حارج نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم روزانہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں اور روزانہ سیکھتے رہیں، روزانہ اپنے علم میں، اپنے نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ من ساوا یومہ فہو فی الخسران، ایسا شخص جس کے 2 دن برابر ہو گئے وہ بھی گھاٹے میں ہے. 2 دن برابر ہو گئے ایک مطلب کل اس نے نیکیاں کی 100 نیکی کی دن بھر اور آج بھی 100 کی، تو وہ بھی گھاٹے میں. آج 101 نیکی کرنا چاہیے، آج اور بڑھا کے کرنا چاہیے. یہ حدیث ہے من ساوا یومہ فہو فی الخسران، جس کے 2 دن برابر ہو گئے نیکیوں میں وہ بھی گھاٹے میں ہے. جب زندگی گزر رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اپنی عافیت و صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اپنے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. تو جتنا بھی نیکیاں آدمی کر لے وہ غنیمت ہے. اور اللہ کے رسول نے کتنا اچھا دین دیا ہے، جس دین کو سیکھنے کے لیے کبھی کبھی جماعتوں میں نکلتے ہیں لوگ، پابندی سے نکلیں اور سیکھیں. اللہ کے رسول نے کتنا شاندار دین دیا ہے. وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس عمل پر جوانی کے اندر پابندی تھی اب بڑھاپے میں وہ عمل نہیں ہو پا رہا ہے.
बुढ़ापे में अब वो अमल नहीं हो पा रहा है। तो अब बुढ़ापे में अमल नहीं हो रहा है, फिर भी अल्लाह ताला जवानी के अमल का सवाब देंगे। मिसाल के तौर पे कोई आदमी अव्वाबीन 12 रकात पढ़ता था, अब 2 ही रकात पढ़ रहा है, तो उसको 10 रकात का बगैर पढ़े बुढ़ापे में सवाब मिलेगा। तहज्जुद पढ़ रहा था वो 8 रकात, अब बुढ़ापा हो गया, उठता है, थक जाता है, उठता है 2 रकात पढ़ के बैठ गया, अपना दूसरा काम करता है, तो उसको जो 6 रकात उसने नहीं पढ़ी बिना पढ़े सवाब मिलेगा। दुनिया वालों का कंसेशन क्या है? दुनिया वालों का अलग कंसेशन है। 62 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 52 साल के हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो अब रिटायर हो गए और तनख्वाह आधी हो गई। यहाँ अल्लाह का कानून क्या है? अल्लाह का कानून ये है कि तुम अब रिटायर हो गए तो तुम्हारी नेकी और बढ़ा दी जाएगी। तुम्हारी तनख्वाह, जो हमारा पैसा जो आखिरत में काम आने वाला है, ये नेकियां क्या है? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये आखिरत के सिक्के हैं। दुनिया में एक सिक्का होता है जिसको रुपया कहते हैं, वो ये सऊदी में जाए तो रियाल कहते हैं, उसको अमेरिका में जाए तो डॉलर कहेंगे, और दूसरे मुल्कों में यूरोप वगैरह में यूरो कहते हैं, और आजकल बिटकॉइन वगैरह सब चल रहे हैं जिसका ऊपर बाहर कोई वजूद नहीं है। तो यही जो चलने वाले सिक्के, रुपया, पैसा, जिसका अलग अलग नाम है, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यही दुनिया में चलने वाला जो सिक्का है, इसी का नाम आखिरत में नेकियां हैं। नेकियां, हसनात, ये नेकियां लेकर के जाएं, ये वहाँ चलने वाली है। यहाँ का रुपया लेकर के जाएं, रियाल की शक्ल में बदल दिया जाता है। वहाँ हम ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नेकियां, लोगों की हमदर्दी, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, पड़ोसी का ख्याल रखना, और छोटे बड़े का इज्जत और एहतराम करना, बच्चों के ऊपर शफ़क़त करना, बड़ों की इज्जत करना, माँ बाप के हुकूक को समझना, माँ बाप के सामने बुलंद आवाज़ से न बोलना। लिखा है कि इतनी आवाज़, जैसे 20 पॉइंट आवाज़ है बाप की, तो बेटे की अगर 21 पॉइंट हो गई तो ये भी नाजायज़ है। आज देखो बेटा जवान है, कैसा बोलता है। अब्बा ने कहा कि फला काम करना, जा रहा हूँ, पॉइंट बाप का 20, इसका 22, 25 हो गया, वैल्यूम बढ़ गया इसका, ये भी गुनाह है। ये सब सीखना है और अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करना है, ताकि इससे नेकियां जमा हों। हम समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं, बेटा से बाप क्या समझता है, मेरा ही बेटा है, बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बेटे को समझना चाहिए कि मेरे वालिद हैं, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, मेरे वालिदैन के लिए अल्लाह का हुक्म है कि उनको उफ़ तक न कहो। और कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल के सामने आगे न बढ़ो। फिर फुक़हा किराम ने इस्तिंबात किया है, बड़ाई तो सबसे बड़ी बड़ाई तो रसूल की है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बाय दर्जा, फिर माँ बाप भी आते हैं, वालिदैन आते हैं। तो इसी आयत से मुस्तंबत किया है कि वालिदैन के सामने उनके बेटों को, बेटियों को क्या चाहिए, अपनी आवाज़ का वैल्यूम, आवाज़ की मिक़दार उनसे पस्त ही रखें, उससे बुलंद न करें। आज बुलंद ही नहीं करना, गालब गलौज भी देते हैं, अपने बाप को जेल में भी डलवा देते हैं, अपने बाप को जमीन लेने के लिए कत्ल भी कर देते हैं, मर्डर भी हो रहा है। माँ को जमीन जायदाद लेने के लिए मर्डर भी हो रहा, इधर माँ को मारा जायदाद लेने के लिए, इधर इसको आके किसी ने मारा। न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये कुरान से अहकाम निकले हुए हैं, तंज़ीलुल किताब, ये कुरान मैंने नाज़िल किया है, मिन अल्लाह की तरफ से है। कोई महबूब की तरफ से लेटर आता है, मेरे महबूब का लेटर है, टीचर की तरफ से लेटर आता है तो मैसेज ऑफ टीचर है, और किसी और बड़े का आता है लेटर, डीएम का लेटर आया है, सब लोग साइलेंट हो जाते हो, डीएम का लेटर आया है, डीएम का मैसेज आया है, स्कूल बंद रहेगा, ठंडी में बारिश में स्कूल बंद रहेगा, और ऊपर से चीफ मिनिस्टर का सीएम का लेटर आया है, स्कूल बंद रहेगा, और पीएम का लेटर आया है, स्कूल बंद रहेगा, मैसेज ऑफ पीएम, मैसेज ऑफ सीएम, ये सब
मैसेज की अहमियत होती है और मैसेज ऑफ गॉड है ये, तंजीलुल किताब मिनल्लाह, ये नाजिल करता है रिवील्ड मैसेज ऑफ अल्लाह फ्रॉम द स्काई, आसमान से ये मैसेज आया है अल्लाह का, इसकी कितनी अहमियत होना चाहिए, कभी हमने गौर किया? अल अजीज, अल्लाह ताला कह रहे हैं गालिब है अल्लाह, सबसे बड़ा है, अल हकीम, उसके एक एक काम में हिकमत है। लोग सवाल करते हैं कि गज़ा के मुसलमानों को क्यों अल्लाह ताला जो है ऐसे ही छोड़ दिए? 99 अमेरिका के डॉक्टरों ने कहा है कि 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान मारे जा चुके हैं, यूएनओ की कुछ नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, और जो है इजराइल जो है दंदनाता फिर रहा है, हॉस्पिटलों पे जो है बमबारी कर रहा है। तो एक मुसलमान ये सोचता है कि यार अल्लाह की मदद नहीं कर रहा है, हम लोग सच्चे लग रहा है नहीं है, हमारा कुरान लग रहा है सच्चे नहीं है। उसका जवाब है अल हकीम, एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता, अल्लाह के हर काम में हिकमत है, जो कुछ हो रहा है बगैर अल्लाह की इजाजत के नहीं हो रहा है। जान निकल रही है तो फरिश्ता आके जान निकाल रहा है, बगैर फरिश्ते के जान निकाले नहीं जान निकलती। अल हकीम में जवाब है, अल्लाह के काम में हिकमत है। दूध बेचने वाला उसका काम है दूध बेचना, तिजारत कपड़े का करने वाले उसका काम है कपड़े की तिजारत करना, और जो है दवा बेचने वाले डॉक्टर का काम है और मेडिकल का काम है दवा देना। हकीम हिकमत वाले का काम है हर काम में समझदारी करना। अल्लाह से बड़ा समझदार कौन है? अल्लाह ताला अपने कामों में हिकमत रखता, दानाई रखता, वो जानता है। इतने सारे लोग मर गए, हम दुनिया के एतबार से कह रहे हैं मर गए, लेकिन सारे के सारे शहीद हैं, उनको तो आखिरत में बहुत बड़ा दर्जा मिल रहा है। हाँ, दुनियावी एतबार से हमारी जिम्मेदारी है कि जितने करीब हैं उसके एतबार से जिम्मेदारी है, जहाँ लोग रह रहे हैं उसके आस पास वालों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। उसके बाद थोड़ा दूर हुए तो थोड़ा जिम्मेदारी कम हुई, थोड़ा दूर हुए तो थोड़ा जिम्मेदारी कम हुई। यहाँ हम लोग बहुत दूर हैं तो कम से कम हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इजराइल के प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करें, क्योंकि हम ये पैसा दे करके गोया कि कह रहे हैं ये पैसा लो, हथियार खरीदो, मेरे अब्बा को मारो। तो इसलिए जितने दूर हैं उसी एतबार से जितना इस्तिताअत है उतने इस्तिताअत के हम क्या हैं, हमको मुकल्लफ हैं, हम उतना हम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयतों में हमें बतला रहे हैं कि एक एक हुक्म को हमें फॉलो करना है। आसमान ज़मीन, चाँद सूरज सितारे से ग्यारे सब एक मुतय्यन मुद्दत तक के लिए हैं, हम भी हैं, चले जाएंगे इस दुनिया से, फिर हमें अपना हिसाब व किताब देना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को समझाया है कि तुम कुफ्र कर रहे हो, तुम्हारे काफिर होने की दलील क्या है, लाओ दलील कोई लिखी हुई। क़यामत में पूछा जाएगा कि तुमने बुतों को क्यों इबादत की, तो कुछ जवाब नहीं देते थे, वो जहन्नम में तुम्हारे साथ जमा कर दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी एक एक बात को नकल कर रहे हैं कि मुसलमानों की बातों को, मुसलमानों के अहकाम को, यानी जादू है, जादूगरी है, ये सब जादूगरी नहीं है। जब आंखें खुलेंगी तब कहा जाएगा कि बसरुल यौम हदीद, आज दिख रहा है, जहन्नम दिख रही है, फरिश्ते दिख रहे हैं, मैदान महशर दिख रहा है, सवार जैसे के बराबर सूरज दिख रहा है। तो ईमान वालों को अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, वो हुवल गफूरुर रहीम। और ये अनोखे रसूल नहीं, 1,24,000 नबियों और 315 रसूलों के बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लिहाजा अल्लाह के रसूल की बातों पर ईमान लाओ, तकब्बुर न करो। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। अगर हमने अल्लाह की बात नहीं मानी तो अपने ऊपर जुल्म किया, अपने नाम अमल को ख़राब किया, तो खुद हम ख़राब कर रहे हैं। तो हाथ पकड़ करके अल्लाह ताला हिदायत नहीं देंगे। तो एक कदम चल, अल्लाह ताला 2 कदम चलेंगे। तुम थोड़ा तेज चल, अल्लाह दौड़ के आएंगे। तुम बढ़ेगा, अल्लाह ताला तुमको अपनी बाहों में ले लेंगे। तो मनशुदी मंतुशुदम, यहाँ तक कि हमारा अल्लाह हाथ बन जाएंगे जिससे चलता है बंदा, हमारा पैर बन जाएंगे, यानी तमाम काम अल्लाह के हुक्मों के मर्जी के मुताबिक होंगे। इसीलिए सारे हल्के कायम होते हैं, जमातें चलती हैं, तफसीर है, हदीस है, मदारिस है, खानकाहें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे एक एक लम्हे को नेकियां बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर ले। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।